اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ کل جیسے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ تمام اقوام عالم اور کل انسانیت کو دین کا پیغام سمجھانا اس سورت کا بنیادی موضوع ہے، اور کل انسانیت کو بات سمجھانے کے لیے انسانیت کے والد گرامی آدم علیہ السلام، ان کا قصہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، تو ابو البشر کا جو معاملہ پیش ہوا، ان کے ساتھ ان کے دشمن نے جو حرکت کی، یہ واقعہ انسانی بنیادوں پر دین کو سمجھنے کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آدم کی پیدائش اور آدم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ جس نے دشمنی کی اس کی نوعیت کیا تھی، اور خود آدم نے ان تمام معاملات میں جو بنیادی رویہ اختیار کیا وہ کیا تھا۔ تو اگر لوگ آدم کی اولاد ہیں تو انہیں بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے صحیح اور درست راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی فرق ہے انسانیت میں
اور یہی فرق ہے اس کے دشمن شیطان میں کہ شیطان نے تکبر اور غرور کیا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، جبکہ انسان نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگی اور صحیح اور درست راستے پر آگے بڑھا۔ جس نے غلطی تسلیم کر کے اللہ کی حکمرانی کو مان لیا تو اللہ نے اسے خلافت کے لیے منتخب کر لیا، اجتباہ ربہ، گو نسیان، غفلت اور بھول چوک سے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہیں منتخب کر لیا، اور وہ جو عبادات کر کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، انسانیت سے حسد اور کینے کی وجہ سے اس بلند مقام سے نیچے گرا، تکبر اور غرور کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، حسد، کینہ اور بغض اور عداوت کی وجہ سے۔ تو تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو، نہ یہ کہ باپ کا جو دشمن تھا اس کے ساتھ دوستیاں لگاؤ۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تم تمام کی صورتیں بنائیں۔ آدم کی جب تخلیق کی گئی تو آدم کے وجود میں اس دنیا میں آنے والے قیامت تک جتنے انسان تھے وہ سب کے سب ان کے وجود میں داخل تھے۔ آدم خود اور ان کی ساری کی ساری اولاد، ان کے بنیادی نسمے ان کی روح کا حصہ تھے۔ جب اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا تو نفخت من روحی، اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے، تو روح الکل جو تمام انسانوں کی ہے، ذات باری تعالیٰ کی خاص تجلیات کے زیر اثر اعظم کے وجود میں سما گئی، تو تمام انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں اس میں داخل تھیں۔ اسی کو اللہ نے کہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کا مادہ بغیر کسی مادے کے پیدا کیا جسے ابداع کہتے ہیں، اور پھر اس مادے کی تقسیم تخلیق کے مرحلے میں مختلف اجزاء کی طرف کی، یہ آسمان کا مادہ ہے، یہ زمین کا ہے، یہ نباتات کا ہے، یہ معدنیات کا ہے، یہ حیوانات کا ہے، اور یہ انسانوں کا ہے۔ تو مادے کی جو الگ الگ اجناس و انواع کے اندر تقسیم ہے، یہ اس مرحلے کا تذکرہ کیا ہے۔ تخلیق کا وہ مرحلہ جب کل انسانیت کا مادہ ایک جگہ پر علیحدہ کیا گیا، اس کو اللہ نے کہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا مادہ باقی تمام سے اپنی امتیازی خصوصیات کے ساتھ الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کل انسانیت کا مادہ الگ کر کے ثم صورناکم، پھر ہم نے تمام کی الگ الگ اس کی ذیلی تقسیم کی، تصویریں بنائیں کہ یہ آدمی فلاں وقت فلانی شکل و صورت کا حامل، اس طرح کے اعضاء اور اس طرح کی جسمانی اور روحانی ملکیت اور بہیمیت کا حامل ہوگا اور فلاں وقت میں دنیا میں آئے گا۔ تو یہ ہم نے تمہاری تصویریں بنائیں، صورناکم، یعنی انسانیت کے اس مادے کی الگ الگ تقسیم، اربوں خربوں انسان، بلکہ خربوں سے بھی کہیں زیادہ، آدم سے لے کر اختتام دنیا قیامت تک ہر انسان کی الگ الگ تصویر۔ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، یعنی تمام انسانوں کی روحیں تخلیق ہونے کے بعد اور آدم کے وجود میں داخل کرنے کے بعد، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ سجدہ خالی آدم ہی نہیں، آدم کے وجود میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان، ان کو بھی سجدہ ہے۔ اور یہ سجدہ اس لیے ہے، دراصل اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے
ان انسانوں کے لیے جو تکوینی خدمات سر انجام دینے کے فرشتے ہیں، جو ان کے رزق، ان کی زندگی، ان کی موت، ان سے متعلق جو بھی اللہ کو احکام مطلوب ہے، تو ہر انسان پر جو ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر کیے گئے، جس فرشتے کا جو انسان قبلہ و کعبہ تھا، تو تمام فرشتوں کو ان تمام انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدم کو سجدہ مجموعی طور پر تمام نے کیا، لیکن جن فرشتوں کی جس انسان پر ڈیوٹی لگی تھی، اس کا مطمع نظر آدم کا وہ جز تھا کہ میں اس کی خدمات سر انجام دوں گا، جو میرے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے متعلق کریں گے، ان تمام کو میں کیا ہے پورا کروں گا۔ گویا کہ آدم کی خلافت کا جب اعلان ہوا تو اس کے اعزاز و اکرام اور اس کے پروٹوکول کے لیے جو لوگ انتظامیہ کے طور پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے تھے، ان تمام سے کہا گیا کہ وہ اس انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو کردار ادا کریں گے وہ سب سجدہ کریں۔ حتیٰ کہ اللہ اگر حکم دے گا کہ اس انسان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، تو جہنم میں پھینکنے تک، جنت میں داخلے تک، وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ان تمام کو کیا ہے حکم دیا گیا، اسجدوا لآدم، تمام سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے جو جو ان کی ذمہ داریاں عائد تھیں، ان ذمہ داریوں کو قبول کیا، اور انسانوں پر جو جو ان کے لیے جس زمانے میں دنیا میں آنا تھا اور ان کے ساتھ رہنا تھا، اس کو قبول کیا سجدہ کر کے، کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ کا یہ حکم۔ اور ویسے بھی اللہ کی روح تھی جو آدم کے اندر سرایت کر گئی، نفخت فیہ من روحی، اور ہر انسان کی روح کے اندر وہ نقطہ نورانی موجود ہے جو ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو سجدہ تو دراصل اس نقطہ نورانی کو کیا گیا جو اللہ کی طرف سے آدم کے وجود میں ڈالا گیا تھا اور انسانوں کی روحوں کی شکل میں دنیا میں آیا تھا۔ انسان کا وہ جسم وہ تو محض قبلہ و کعبہ تھا، سجدہ یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے حکم پر تھا۔ تو جو اللہ کے حکم پر سجدہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ تمام نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اڑ گیا۔ ابلیس بنیادی طور پر فرشتوں میں شامل نہیں تھا، ابلیس بنیادی طور پر جنات میں سے تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تھا جنات میں، آدم سے پہلے اس کرۂ ارض پر جنات بس رہے ہیں، اور ان کے درمیان بڑی لڑائی، دنگا فساد، آپس میں بڑا قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ تو جب ابلیس جوان ہوا، بڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ فرشتے ان کو لڑنے کے لیے آئے، ان کو مارنے کے لیے آئے، تو فرشتوں سے مانوس ہو گیا اور خوب اللہ کی اطاعت کی، جنوں میں بڑا شریف ترین جن بن گیا، اور پھر ہوتے ہوتے اپنی عبادات اور فرشتوں کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے نتیجے میں ملائے سافل کے فرشتوں کے، تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا، اور ایسے طریقے سے عبادت کی اللہ کی کہ جناب ان فرشتوں میں سے ہی شمار ہونے لگا، یعنی جنات اور شیاطین میں سے سب سے شریف ترین جن تھا۔ عبادت بھی خوب کی، لیکن دل میں خفیہ طور پر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ میں اس طریقے سے عبادت کر کے جنوں کی حکمرانی، اس وقت تو اس کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا کہ کوئی اور مخلوق بھی آنی ہے،
زمین پر تمام جنات ہی تھے، تو اس نے کہا کہ ان جنات پر مجھے حکمرانی اور بادشاہت مل جائے گی، کیونکہ باقی لوگ تو جھگڑا اور فساد کر رہے ہیں، باقی جنات تو اس لیے خوب عبادت میں مشغول رہا، ان فرشتوں میں شامل رہا۔ جب اللہ میاں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کی خلافت اور حکمرانی تو میں آدم کو دینے چلا ہوں، تو وہاں سے حسد کی آگ بھڑکی کہ یہ کیا عبادتیں میں نے کی، ماتھے میں نے رگڑے، ہاں جی کام میں نے کیے، اور پھر اب خلافت دینے کا وقت آیا تو یہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اور تو اور اس کو سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ نہیں جناب، میں نے سجدہ نہیں کرنا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے انسان کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کا تابع بن کر نہیں رہوں گا۔ قال، اللہ پاک نے کہا شیطان سے، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، کیا وجہ تھی جس نے تجھے روک دیا اس بات سے کہ تو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حالانکہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، میری تو عبادت کر رہا تھا، اور میں نے ہی بطور عبادت کے حکم دیا کہ تو اس کو سجدہ کر، تو میرے واضح اور صریح احکامات کے باوجود کس چیز نے تجھے روکا؟ اس نے وجہ کھل کے اللہ کے سامنے بیان کر دی، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میرے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو آپ نے خلافت کیوں دی ہے؟ خلافت تو مجھے دینی تھی، میں خیر تھا اس سے، میں بہتر تھا۔ تو جھگڑا خلافت کا ہے، حکومت اور خلافت جو ہے اس کے جھگڑا، اس جھگڑے کی وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اور اس کی دلیل بھی، منطق بھی پیش کی کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اس بات کا اقرار تو کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کیا مجھے آگ سے، اور وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ آگ اور مٹی میں زیادہ بلند تر کون سی ہے؟ آگ جب بھی جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، بھڑکتی ہے، شعلہ اس کا چاروں طرف کو روشن کرتا ہے، اندھیرا ختم کرتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں جو آگ کے فوائد میں سے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہے۔ اور مٹی تو بیچاری، اس کو اگر اوپر کی طرف بلند بھی کرو تو پھر نیچے ہی جاتی ہے، پست جاتی ہے۔ تو حکمرانی اور خلافت تو اس کو ہونی چاہیے جو بلندی کی طرف جائے، جو پستی کی طرف جائے اس کی خلافت کا کیا کام؟ اس کا تو اگر ڈھیلا اٹھا کر آسمان پر پھینکو بھی تو اوپر جانے کے بجائے کیا ہے، نیچے گرتا ہے، اور آگ جتنے مرضی نیچے جلاؤ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو آگ کے فوائد بیان کیے کہ آگ بلند تر ہے، یہ زیادہ خیر ہے، اور مجھے آگ سے بنایا گیا۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے جنات کو مارج من نار، آگ کے اوپر کے شعلے سے، بھڑکتے ہوئے سفید شعلے سے پیدا کیا جو نظر نہیں آتا۔ جو آگ کا لطیف ترین حصہ ہے جو نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اس سے ہم نے انسان پیدا کیا، جنات پیدا کیے۔ تو جن اس لیے نظر نہیں آتا، جیسے شعلہ نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے شعلہ، یہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ مٹی اس سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے، آگ کا تو صرف ایک ہی کام ہے، جلانا یا روشن کرنا، بس، اور اس میں بہت اشتعال ہے، بھڑکنا ہے، بھڑکتی بہت ہے، اس میں خفت ہے، حدت ہے، شدت ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اتنی ساری اس کے اندر خرابیاں ہیں کہ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، جب لگتی ہے تو جلا کر راکھ کر دیتی، جنگلوں کے جنگل۔
بھڑکتی ہے تو حرکت پذیر رہتی ہے۔ خلافت تو اس کو ملنی چاہیے جس کے مزاج کے اندر نرمی ہو، ٹھہراؤ ہو، ثابت قدمی ہو، اور پھر وہ ایسی ہو، خلافت والا مادہ ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے تمام تر لوگ فائدہ اٹھائیں، نفع بخش ہو۔ اب مٹی جو بیج ڈال دو اسی کو نشو و نما اور ارتقاء کے ذریعے سے آگے بڑھاتی ہے۔ نشو و ارتقاء کا کام کرنا اس کا کام ہے۔ اس نے اپنے سینے میں آگ کا پتھر بھی سمیٹا ہوا ہے، نباتات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، انسان بھی پرورش پاتے ہیں، حیوانات بھی اس پر چلتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اس نے اپنی باہیں وا کی ہوئی ہیں کہ جو بھی اس کرۂ ارض کے اوپر چلے تو کہیں اس کے قدم نہ پھسل جائیں۔ وہ حرکت میں نہیں آتی الا ماشاء اللہ کبھی زلزلہ آئے تو، تاکہ وہ کیا ہے، لوگ آرام سے اس پر چل سکیں۔ تو 15 کے قریب علامہ ابن قیم نے 15 کے قریب فوائد بیان کیے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں اور آگ میں نہیں ہیں۔ تو حکمرانی کے لیے استقامت چاہیے، صبر چاہیے، ہاں جی، ٹھہراؤ چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے۔ بھڑکنا، شدت، حرارت، تحریک، محض توڑ پھوڑ، جلانا، یہ ہاں جی خلافت کی بات نہیں ہے۔ یہ تو کسی وقت ضرورت پیش آتی کسی کو سزا دینے کے لیے جلانا، یا یہ حرکت پذیری ہاں جی کسی خاص موقع پہ ضرورت پیش آتی ہے، ہر وقت ہی بھڑکتا رہے آگ کی طرح، وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ دلیل عقلی طور پر بھی اس کی غلط تھی۔ اسی لیے اللہ میاں نے کیا کہا کہ فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے، اترو یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر، تیرے لیے قطعی طور پر یہ مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ اگر تو حقیقتاً آگ کے اندر یہ تمام صلاحیتیں مٹی کے مقابلے میں اچھی ہوتیں تو پھر تو اس کی دلیل میں کوئی وزن ہوتا، لیکن آگ میں کوئی ایسی بڑائی کی بات نہیں ہے، بتکلف بڑا بنا رہا ہے اپنے آپ کو۔ تتکبر باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا خاصا بناوٹ اور مصنوعیت سے اپنے آپ کو ملمہ کاری سے پیش کرنا، حقائق سے اس کا تعلق نہ ہو، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر، تفاعل، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، حقیقت میں بڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فما یکون لک، تجھے بالکل جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا کہ ان تتکبر، کہ تو تکبر کرتا ہے، فیہا، یہاں، جس ماحول میں اللہ کے دربار میں حاضر ہے، جنت میں یا اوپر کا وہ اعلیٰ ترین مقام جہاں بھی فرشتے اور انسانوں کا دائرہ کار تھا، یہاں تم تکبر کر رہے ہو۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ اتنا تجھے پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک مقام دیا، اور یہاں پہنچ کر احکم الحاکمین کے حکم اور آرڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جس حکمران کی حکمرانی کو لوگ تسلیم نہ کریں، بغاوت کریں، تو ان کا اس ریاست میں رہنے کا کیا حق ہے؟ اس ریاست سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا جائے گا۔ انک من الصاغرین، تو ذلیل ہو کر نکل جا۔ ڈبل اللہ پاک نے بات کہی، فاہبط منہا، یہاں سے اتر جاؤ، اور تکبر جائز نہیں، اور دوسری بات کہی کہ ذلیل ہو اور نکلو یہاں سے، فخرج۔ قال، شیطان بولا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دیجیے، کوئی مہلت چاہیے مجھے، تاکہ وہ جو اس کا تکبر اور غرور کا جو جرم ابھی زبانی کیا ہے اس نے، اس کا امتحان ہو۔ سوچنے کی مجھے مہلت دو، غور و فکر کروں، دیکھوں، سوچوں، مجھے مہلت ملنی چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، مہلت دیے جانے والے لوگوں میں سے تجھے
شامل کر دیا، چلو جاؤ۔ اب جب مہلت لے لی اس نے کہ ٹھیک ہے اب میرا جو حساب کتاب ہوگا وہ یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت جو بھی کچھ میرے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ ہونا ہے وہ اس وقت تک ہے۔ اب کھلا اعلان کر دیا دشمنی کا آدم کے ساتھ، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ سے کہنے لگا کہ جیسا کہ تو نے مجھے یہاں گمراہ کیا ہے، یہ الزام بھی اللہ پر لگا رہا ہے، اغویتنی، تو اگر چاہتا تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا، تو نے ہی میرا فیصلہ کیا گمراہی کا، تو جب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو میں ان انسانوں کے سامنے ان کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، ان کے لیے بیٹھوں گا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، اور وہاں سے ان کو بھگاؤں گا، اغوا کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ضرور بھی ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دانے ہاتھ کی طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے میں اس پر حملہ آور ہوں گا۔ سب سے پہلے سامنے آ کر وسوسہ ڈالوں گا، یہاں سے یہ بچ گئے تو پھر دائیں طرف سے، پھر پیچھے سے، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے۔ مطلب یہ کہ اس انسان کے چاروں طرف کی جتنی جہات ہے، عام طور پر 4 پہلو ہی بیان کیے جاتے ہیں، تو ہر جہت سے میں اس پر آؤں گا اور ہر طرف سے آ کر اس کو گمراہ کروں گا۔ اور بڑے تکبر اور غرور سے اللہ کو دھمکی دیتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو وہاں دشمنی کا کھلا اعلان کیا آدم سے، بجائے اپنی غلطی پر نادم ہونے کے، بجائے اس کے کہ وہ جو مہلت ملی تھی اس مہلت میں غور و فکر کرتا، کوشش کرتا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگتا، آدم کو سجدہ کرتا، اس نے الٹا مزید تکبر بڑھ گیا۔ قال، اللہ نے کہا اخرج منہا، نکل یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل اور رسوا ہو کر، بری حالت میں، مذمت جن کی ہوتی ہے، اور مدحورا یہاں سے دھکیل دیا گیا، مردود ہو کر۔ فرشتوں کو کہا کہ پکڑو اور اس کو اس زمین سے باہر پھینک دو، اس جنت سے، جہاں جس مقام پر یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے تو اگر ان کو گمراہ کرے گا تو ہی نہیں، جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے، من تبعک منہم، ان انسانوں میں سے بھی جو تیری اتباع کرنے والا ہوگا، تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور جہنم بھروں گا تم تمام سے۔ اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تاکید نون ثقیلہ لا کر دھمکی دی تھی، تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور جہنم بھروں گا تم تمام سے۔ شیطان کو وہاں سے راندہ درگاہ کر کے اللہ نے آدم سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے کھاؤ پیو دونوں، لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو گندم کا درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا، دونوں اس کے قریب مت جانا، باقی پھل فروٹ جو مرضی کھاؤ پیو، اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظلم کرنے والے ہوگے، اپنا ہی نقصان اور اپنی کوتاہی کرو گے، گناہ گار ہوگے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہوگے، اس کے قریب مت جانا۔ اب کچھ عرصہ جنت میں آدم اور حوا رہتے ہیں، تو شیطان نے تو اپنا کام دھمکی لگائی تھی،
اس آدم جس کے وجود میں یہ ساری قیامت تک کے آنے والی مخلوق موجود تھی، اور ان تمام میں خود حوا بھی انسان کے جسم سے ہی پیدا ہوئی، بائیں پسلی سے، آدم کے ہی جسم سے، وہ تمام عورتیں وہ آدم حوا کے وجود کی صورت میں کیا ہے، اسی سے جسم سے علیحدہ ہوئیں۔ تو وہ تمام کی تمام جو آدم اور حوا کے وجود میں انسان تھے، ان کے ساتھ آدم وہاں ہیں، کھا پی رہے ہیں سب کچھ، اور پابندی لگائی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں پر وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈال کر لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، وسوسہ اس بات پر ڈالا کہ ان کے لیے کھول دے وہ جو ان کی شرمگاہوں کو چھپایا گیا تھا، جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، آدم اور حوا کی شرمگاہیں جن کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان اعضاء کے کیا مقاصد و اہداف ہیں وہ ان کو اس وقت تک معلوم نہیں تھے۔ اب چونکہ آدم بہیمیت اور ملکیت دونوں کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اس کے ملکی اوصاف تو اس وقت ظاہر ہوئے جب علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جب تعلیم دی اور تعلیم سیکھ کر، علم سیکھ کر صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک جواب دیے، تو ملکیت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اس علم کے ذریعے سے۔ اسی وقت تمام فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ آدم کی علمی صلاحیت اور ان کی روحانی طاقت اور قوت کو فرشتوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے سجدہ کیا۔ اب ایک پہلو ایکٹیو ہو گیا، روحانیت ایکٹیو ہو گئی آدم کی جب علم سیکھ لیا۔ انسان کی روح کمال کی طرف بڑھتی ہے جب وہ علم سیکھ لیتا ہے۔ علم سے ناآشنا اور جاہل ہو تو جنگلی جانور ہے، اس کی روحانیت یا علمیت جو ہے ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی۔ اب دوسرا فنکشن بھی ایکٹیو کرنا تھا بہیمیت کا، جو اس کرۂ ارض پر حیوانات کے خصوصیات کے ساتھ تعلق تھا، نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے۔ اب اس کی ایکٹیو کرنے کے لیے بہیمیت، جس پر دنیا میں آدم سے پہلے تمام حیوانات اور جنات کے اوپر بہیمیت کے تقاضے غالب تھے، اپنی نسل کو فروغ دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کے لیے، یہ بہیمی تقاضے ہی تھے۔ یہ اسی بہیمیت سے آدم کا جسم وجود میں آیا ہے۔ اب وہاں اس کے جسم کے اندر خیالات ڈالے جا رہے ہیں، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو درخت سے تمہیں روکا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، یہ جو درخت کا پھل ہے اس کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اسی لیے روکا ہے کہ یہ درخت تم کھاؤ گے تو تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی، دو میں سے ایک، الا ان تکونا ملکین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فرشتوں کی دو اقسام تھیں، ملائے سافل اور ملائے اعلیٰ۔ ملائے سافل کے فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا تھا، لیکن یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ ملائے اعلیٰ کے بہت اونچے درجے کے فرشتے جو تھے ان کی ایک عظمت اور ان کا رعب تمام تر مخلوق پر تھا، تو تم ابھی آدم کے درجے پر ہو، یہ پھل کھا لو گے تو تم بڑے فرشتوں کے اندر شمار ہو جاؤ گے، ابھی تو ان چھوٹے فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا ہے، پھر تم ترقی یافتہ اگلے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ کیوں؟
کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے اور اس کے ذریعے سے تمہاری اولاد پیدا ہوگی، آپس میں تمہارا تعلق قائم ہوگا، اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی، تو تمہاری نسل کی بقا اسی پھل میں ہے۔ بات درست کہی اس نے، لیکن کسی اور انداز میں کہہ رہا ہے۔ وہ پھل جو گندم کا ہے، یہی حیوانیت کے اندر جوش پیدا کرتا ہے، جنسی جوش اور تعلق پیدا کرتا ہے، مرد اور عورت کے ملاپ کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہمیشہ ہر انسان تو نہیں رہتا، اس کی اولاد رہتی ہے، اس اولاد کی اولاد ہے، تو بڑے لمبے عرصے تک تم ہمیشہ ہمیشہ تمہاری نسل چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم، چونکہ وہ فرشتوں میں بہت عرصہ پہلے رہا تھا، یہ علم موجود تھا کہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہے وہ نسل در نسل بڑے لمبے عرصے تک رہنی ہے، اور اس کی بقا کا راز یہی گندم ہے، یہی پھل ہے، درخت ہے۔ یہ کھائیں گے تو اس سے ان کی نسل، ان کی جنسی خواہش ابھرے گی، اولاد پیدا کریں گے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ او تکونا من الخالدین۔ یہاں آدم نے خیال کیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی فرشتہ بن جائے اور اونچے درجے کا ہو جائے، اور نہیں تو کم از کم ہم دونوں آدم اور حوا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں جنت میں۔ وقاسمہما، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا کر کہا، پکی قسمیں، کہ انی لکما لمن الناصحین۔ 3 تاکیدات لایا ہے، انا بھی تاکید کا، تحقیق، بے شک، کوئی شک نہیں، لکما یہاں بھی لام تاکید کا ہے کہ تم دونوں کے لیے، خالصتاً تم دونوں کا، لمن الناصحین، اور یہاں بھی آگے لام لے کر آیا دوبارہ، میں تمہارا خالص خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں کہ یہ پھل اگر تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہو گے۔ اس پر بڑی قسمیں اٹھائیں اور قسم اٹھا کر اپنی خیر خواہی اور اپنی نصیحت آدم کے سامنے بیان کی۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر دھوکے اور فریب سے ان دونوں کو ادھر مائل کر دیا کہ یہ درخت کھا لو۔ آہستہ آہستہ پہلے وسوسہ ڈالا جاتا ہے، خیال آتا ہے، پھر دوسرا خیال، پھر تیسرا خیال، خیالات کے مجموعے سے ارادہ بنتا ہے، اور ارادے کے بعد انسان عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مسلسل وسوسے اور خیالات کے ذریعے سے گھراؤ کر لیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب آدم کی بہیمیت نشو و ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہی تھی، بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اب جو بہیمی طاقت اور قوت ہے اس کو ایکٹیو کرنا تھا، وہ اپنے ارتقاء کے اگلے مرحلے کی طرف داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ملکیت پہلے علامہ آدم الاسماء کے ذریعے سے اللہ نے تعلیم دی اور وہ اس نے سیکھ لی اور فر جوابات بھی دے دیے، تو وہاں ملکیت ایکٹیو ہو چکی تھی۔ اب یہاں بہیمیت کو ایکٹیو کرنے کے لیے بار بار کے وسوسے اور خیال سے اس کے خون میں شیطان گھس گیا، اور اس نے وہاں وسوسے ڈال کر کیا ہے، اس کو اکسایا کہ وہ یہ درخت جس سے روکا گیا ہے یہ کھا لے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا عجیب حال ہے، جب اس کی ملکیت عروج پر ہوتی ہے تو بہیمیت اندر چھپ جاتی ہے، وہ بالکل جیسے ہے ہی نہیں، اتنا یہ شریف اور نیک اور فرشتہ صفت بن جاتا ہے کہ گویا کے سرے سے کیا ہے، حیوانیت ہی نہیں ہے۔ اور جب اس انسان کے اندر بہیمیت ایکٹیو ہوتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے۔ یہ کشمکش ان دونوں میں جاری ہے۔ تو یہاں ملکیت مسلسل اس شیطانی وسوسے سے بڑھ رہی ہے، تو ایسی حالت میں ملکیت چھپ گئی، اور وہ جو اللہ کا حکم فرمان الہی تھا ملکیت کو، آدم کی روح کو وہ
آدم بھول گئے، اس لیے اللہ پاک نے آگے دوسری جگہ پر کہا نسی آدم، آدم بھول گیا۔ حیوانیت غالب آئی تو ملکیت چھپ گئی، اس کے نتیجے میں وہ بھول گئے، فنسی آدم۔ اللہ پاک نے کہا ولم نجد لہ عزما، ہمارا حکم توڑنے کا عزم اور ارادہ نہیں ہم نے ان میں پایا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور تکبر اور غرور سے اس کو توڑنا ہے، یہ آدم نے یہ حرکت نہیں کی، بھول گیا۔ ایسا بہیمیت کا غلاف غالب آیا کہ جو ملکیت تھی وہ چھپ گئی، اس کا ارادہ ہی سرے سے نہیں رہا کوئی، تو جب اس کا ارادہ نہیں رہا تو لم نجد لہ عزما، ہم نے اس کے اندر عزم اور ارادہ نہیں پایا کہ وہ بالارادہ ہمارے حکم کو توڑ رہا ہے، غفلت سے، نسیان سے، بھول چوک سے اس سے یہ حرکت ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فلما ذاقا الشجرہ، جب ان دونوں نے وہ درخت کا پھل چکھا تو جیسے ہی گندم کھائی اور اس نے جسم پر اثرات چھوڑنا شروع کیے، تو قرآن کہتا ہے درخت کھاتے ہی، گندم کا پھل کھاتے ہی بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی، ان کی جو جنسی اعضاء ہے وہ ایکٹیو ہو گئے، جس لباس کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے، ہاں جی، تو وہ لباس اتار پھینکا اور انہوں نے جنسی تعلق قائم کیا۔ درخت کے کھانے کا اگلا، اس لیے ذاقا کہا، ذوق چکھنا، درخت کے پھل کی جو لذت تھی گندم کی وہ بھی لاجواب تھی، اور اس کی جو تاثیر بہیمیت کی صورت میں، جنسی تعلق کی صورت میں آئی تو وہ بھی ذوق چکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے ہی ان سے یہ حرکت سرزد ہوئی، مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب یہ جوش، جنسی جوش ختم ہوتا ہے تو حیوانیت کا بھوت اتر جاتا ہے، جب یہ اتر جاتا ہے تو پھر ملکیت ایسا ایسا سر اٹھاتی ہے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہو گئی، یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے غلط کام کر بیٹھے۔ لیکن اب جب تک یہ تعلق قائم رہتا ہے تو بے لباسی ان کو کوئی بری نہیں لگتی، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جیسے ہی وہ اس سے علیحدہ ہوتا ہے، جوش ختم ہوتا ہے، تو اسے اپنا ننگا بدن برا لگتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے ننگا۔ اب جیسے ہی یہ احساس غالب ہوا تو قرآن کہتا ہے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جلدی جلدی درخت کے پتے، جنت کے، بہشت کے جو بڑے بڑے پتے چیزوں کے تھے وہ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے، ایک دوسرے سے ہی چھپانے لگے۔ اور پھر اللہ کا ڈر بھی کہ پہلے لباس تھا، بے لباس ہوئے ہیں، تو پہلی مرتبہ یہ حرکت سرزد ہوئی تو بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے وہ جلدی جلدی پتے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ ان کے اندر جو روح موجود تھی، ملکیت موجود تھی، فطرت تھی جو اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا، تو اب پشیمانی ہے کہ یہ کیا حرکت ہم سے سرزد ہو گئی۔ ابھی یہ ان کے اندر یہ بات کیفیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ناداہما ربہما، ان کی ملکیت کے اندر جو نقطۂ نورانی روح کی شکل میں موجود تھا، اس راستے سے اللہ میاں نے پکارا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، گویا کہ ضمیر نے کچوکے لگانے شروع کر دیے، دل کے اندر غلط کام کرنے کا خیال آ گیا، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے، ضمیر نے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پکار کر کہا الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، تمہارے اس درخت سے کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ان الشیطان لکما عدو مبین۔ یہاں اللہ پاک نے بھی وہی تاکیدی جملے استعمال کیے ہیں کہ ان الشیطان، انا لائے، لکما عدو مبین، اور اس سے پہلے اقل لکما کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، وہاں بھی لام تاکید کے لیے لائے۔ جتنی شیطان نے جملے کیے استعمال کیے تھے تاکیدات کے،
قسم اٹھانے کے لیے۔ تو یہاں اللہ پاک نے بھی اسی طرح تاکید کے لیے کیا ہے جملے کہے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، خاص طور پر کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، پھر تم اس کی قسموں کے چکر میں اس کے پیچھے چلے گئے، بڑے بھولے بادشاہ ہو، غفلت میں مبتلا ہو گئے، دشمن کے ساتھ تم نے دشمن کی بات مان لی، اس کی قسموں پر تو نے اعتبار کر لیا، اس نے جو بات کہی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارا جسم امر ہو جائے گا، تو اس کی جھوٹی بات پر تم نے یقین کر لیا۔ بھائی تم دونوں کا وجود کہاں سے ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے گا؟ تم تو مخلوق ہو، اور مخلوق ایک وقت پر جا کر فنا ہونا ہے۔ اور پھر یہ کہ فرشتے تو تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تم فرشتہ بن کر کیا درجے میں نیچے گرنا چاہتے ہو؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب بہیمیت بجھ رہی ہے، جنسی جوش اور خواہش جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، فارغ ہو گئے ہیں، اب ملکیت عروج پر ہے۔ اب جب ملکیت عروج پر ہے اور اللہ نے پکار کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، تو قالا، دونوں آدم اور حوا کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، غفلت سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، ہم نے ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا۔ شیطان کی طرح یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیا ہے اعلیٰ درجہ دیا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ نہیں، بلکہ اپنے اوپر اپنے ظلم کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ کہاں ملکیت کے اس مقام پر تھے، کہاں اس جنت میں تھے، کہاں آپ کے احکامات کے مطابق کام کر رہے تھے، اور اب یہ کیا غلطی ہوئی کہ اپنے نفس پر، اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر، نفس ناطقہ پر بڑا ظلم کیا۔ جب انسان سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہے، کوئی بھی جرم، تو اس کا ضمیر جب ملامت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ملکیت گدلی ہو گئی، اس کی روح کے اندر اس تعلق کے نتیجے میں ایک دوری پیدا ہو گئی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں، جہاں صوفیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول بیان کیے ہیں کہ ایک دفعہ کا مرد اور عورت کا تعلق 1 مہینے تک غفلت کے اثرات پیدا کرتا ہے انسانی جسم پر، ملکیت سے 1 مہینہ تک اس پر غلاف یا حجاب تعلق مع اللہ کے حوالے سے اس پر رہتا ہے، تو ان کو بھی اب محسوس ہوا کہ ان کی روحانیت کے اوپر گدلا پن آ گیا، حجاب پیدا ہو گیا، تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو لنکونن من الخاسرین۔ تو یہاں بھی لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ تاکید کا ہے، ہم ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں، تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ظلمنا انفسنا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم نے حرکت ایسی کی ہے جس کا جنت میں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اب جاؤ۔ شیطان سے بھی کہا نکلو یہاں سے، اور آدم سے بھی کہا کہ تو نے بھی ڈسپلن توڑا ہے۔ اس نے تو توڑا تھا روحانیت کا ڈسپلن، ملکیت کے جو اثرات جنات میں اللہ کی تخلیق سے تھوڑے بہت تھے وہ توڑ دیا اس نے، اور آدم نے توڑا بہیمیت کے حوالے سے، اپنے بہیمی جو قواعد و ضوابط تھے اس ڈسپلن کو توڑا۔ تو دونوں نے غلطی کی، ایک کی غلطی تکبر کی بنیاد پر اور ایک کی غفلت کی بنیاد پر ہے، ایک نے بہیمیت کے ڈسپلن کو توڑا اور ایک نے ملکیت کے ڈسپلن کو توڑا، اس لیے اللہ نے کہا جاؤ نکلو، دونوں ہی نکلو یہاں سے۔ یہ مقام تمہاری لڑائی جھگڑے کا اور وسوسہ ڈالنے کا نہیں ہے، جاؤ زمین پر وسوسے قبول کرو یا وسوسے دو، دشمنیاں کرو آپس میں، جاؤ اہبطوا، نکلو یہاں سے، بعضکم لبعض عدو،
تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے سدا۔ آدم شیطان کا دشمن رہے گا اور شیطان آدم کا دشمن رہے گا۔ یہ دشمنی تمہاری پیدائشی ہے، دو الگ الگ مخلوق، ایک آگ سے اور ایک مٹی سے، تو اب تمہارے درمیان تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے دشمنی رہے گی۔ جاؤ زمین میں جا کر اپنی دشمنیاں ایک دوسرے پر نکالو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص وقت تک ٹھہرنا ہے، جو بھی تمہاری مدت عمر متعین ہے اس وقت تک۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں نفع اٹھانا ہے اسی زمین سے۔ اب اولادیں پیدا کرو، تعلقات بناؤ، اپنی حیوانیت پوری کرو، اس کی ضروریات پوری کرو ایک مقررہ وقت تک۔ اب جنت میں تو بغیر کسی کام کاج کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے سب کچھ کھانے پینے اور غذائیں مل رہی تھیں۔ اب اگر تم حیوانی تقاضے پورا کرنا چاہتے ہو تو ان کو پورا کرنے کے لیے کماؤ بھی تو صحیح، محنت مشقت کرو، زمین میں ہل چلاؤ، فصلیں اگاؤ۔ تو یہ مفت کی روٹی کھا کر تم مستیاں کرتے ہو یہاں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چلو زمین پر جا کر جو مرضی کرو، اپنی محنت مشقت سے کماؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس درخت گندم کے اگانے کی کیا قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس کو کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے، اس کو تیار بھی تو کرنا ہے، اس کی محنت مشقت بھی تو ہے۔ جاؤ، اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، وہاں پر اپنی مقررہ مدت تک تم زندہ رہو گے۔ وفیہا تموتون، اسی مٹی میں ہی تم مرو گے۔ اور ومنہا تخرجون، اور وہیں سے تمہیں نکالا جائے گا میدان حشر میں، اور وہیں سے حشر میں فیصلے کے بعد اسی مٹی سے نکال کر تمہیں جنت میں، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے انہیں جہنم میں۔ تو جنت اور جہنم دونوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہیں سے نکلو گے بس۔ اب یہاں سے نکلو، آدم کو جب اوپر سے نیچے اتار دیا گیا، ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتار دیا گیا کہ جاؤ دونوں یہاں سے۔ اس کو تو مہلت ملی تھی تھوڑی سی، اور مہلت بھی اس لیے ملی تھی کہ شاید اس کو درستگی ہو جائے، لیکن اس نے الٹا کام کر دکھایا کہ اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے جی، آدم کو بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا نیچے، اکیلا نہیں جاتا۔ تو آدم کو ساتھ لے کر آ گیا، آدم بھی نیچے۔ تو لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا کہ چونکہ آدم سے غلطی ہوئی تھی نسیان کی بنیاد پر، تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہیں۔ شیطان میں تو حسد بھی تھا، تکبر بھی تھا، خلیفہ بننا چاہتا تھا، وہ تو یہ ساری حرکتیں اس کی اساس پر کر رہا تھا۔ اور آدم غفلت میں اور نسیان کی حالت میں اس سے غلطی ہوئی، اور غلطی دونوں سے ہوئی۔ ایک نے غلطی کے بعد اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کا کام کیا، اور ایک وہ ہے جس نے غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ تو یہاں اس رکوع میں آدم کا قصہ سنا کر کل انسانیت کو پیغام دیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ تمہارا جو آباء و اجداد کا سلسلہ آدم سے چلا آ رہا ہے، اس آدمیت کا ایک دشمن ہے۔ تو دشمن سے یارانے لگانا، اس کے وسوسے کو قبول کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کی بات ماننا، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ دشمن سے دشمنی کا تعلق ہونا چاہیے، دشمن سے دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ دشمن سے تو دشمنی کا تعلق ہوتا ہے، جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے، اپنی دنیا میں تم یہی کام کرتے ہو۔ تو شیطان تو تمہارا ازل سے دشمن ہے۔ پھر بالفرض اگر اس دشمن کے وسوسے کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو بھی گئی، تمام اقوام عالم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، سورۃ الاعراف ہے، یہ غلطی ہو بھی گئی تو اب اس غلطی کا تدارک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور اپنی ملکیت کو ابھارو،
اصحاب الاعراف چونکہ مخاطب ہیں، تو اصحاب الاعراف وہ ہیں جن پر زیادہ تر بہیمیت اور حیوانیت کا غلبہ ہے، جن کی بہیمیت طاقتور ہے، ملکیت کمزور ہے، لیکن انسان کتنا بھی ہو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملکیت موجود ہوتی ہے، کمزور ہی صحیح۔ تو جب اس کو ایکٹیو کرو گے، یہ دین کی تعلیمات اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے بروئے کار لاؤ گے تو ایک اچھا اور درست نتیجہ نکلے گا۔ تو تمام کل انسانیت کو مخاطب بنانے کے لیے یہ قصہ آدم ایک بنیادی ماڈل ہے، بنیادی مثال ہے، نمونہ ہے کہ اس تمام کو سامنے رکھ کر جد و جہد اور کوشش کر کے صحیح راستے پر آؤ گے تو کامیاب ہے، اور اگر شیطان کے راستے پر مسلسل چلتے رہے تو خرابی ہے۔ انسان کی تباہی اور بربادی کا مرکز اور منبع یہ ہے کہ مرد اور عورت جو خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں، انہی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، جنسی تعلق چاہیے، کوٹھیاں بنگلے اور کاریں اور فلاں اور تمام چیزیں چاہیے، مال و دولت چاہیے۔ اس تمام کا مقصد کیا ہے؟ اولاد پیدا کرنا، انہی خواہشات کو پورا کرنا۔ تو اب اگر اسی کے پیچھے دوڑتا رہے اور اپنی ملکیت کو زندہ نہ کرے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، اپنی ملکیت اور بہیمیت میں توازن پیدا نہ کرے، تو خسارے کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو اس پورے قصے میں کل انسانیت کو مخاطب کر کے ان کے مسائل اور ان کے جو راہ راست پر آنے کا صحیح طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔